منتخب بناتا ہے، اور وہ چاہت کی کہ تمام رائٹ بھی، اس چاہت کے تمام حقوق بھی اس نے محمد مصطفیٰ پہ آ کر خود اپنے حقوق اس نے خود سلب کر لیے ہیں، خود اپنے رائٹ اس نے کیا کر لیے، سلب کر لیے ہیں کہ ہاں میں ہی نبی بناتا رہا ہوں اور میں ہی نبی منتخب کرتا ہوں، لیکن اے محمد مصطفیٰ بس آپ کے اوپر آ کر کوئی میرے حق سلب نہیں کر سکتا، میں خود وڈرا کرتا ہوں اپنے حقوق کہ تیرے بعد نہ کسی کو نبی بناؤں گا نہ کسی کو رسول بناؤں گا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی اور نہ کوئی رسول۔ اب آپ نبوت کو بھی سمجھ گئے اور رسالت کو بھی سمجھ گئے۔ رسالت دینے کو کہتے ہیں، اور جتنا رب دے اتنا ہی وہ رسول آگے دیتا ہے۔ ہر نبی اپنی عمر کے اور زندگی کے مطابق دیتا رہا ہے، جتنی دیر اس کی نبوت اور رسالت تھی اس کا دینا بھی باقی تھا، اور جس وقت اس کی نبوت اور اس کی رسالت ختم ہوئی اگلے کو پروردگار عالم نے منتخب کر لیا۔ اب جب نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت آیا تو خود آقائے دو جہاں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں کا خاتم ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب بات تو رسول کی تو رہی نہیں، رسول تو اللہ نبی ہی کو منتخب کرتا ہے نا، نبوت کے علاوہ تو رسولوں میں سے کوئی رسول منتخب نہیں کیا۔ یہ نہیں فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انا خاتم المرسلین لا رسول بعدی، میرے بعد کوئی رسول نہیں، اس لیے کہ رسول ہو ہی وہی سکتا ہے جو پہلے نبی ہو، اور جو نبی ہی نہیں وہ رسول بھی نہیں بن سکتا۔ آپ نے سمجھا؟ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نبی ہوں، تو سارے لوگ پہلے نبی بنے پھر رسول بنائے پروردگار عالم نے۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ نبوت سے رسالت جی کون سی پیغمبر رسول کو ہی کہتے ہیں نا بابا، پیغمبر کس کو کہتے ہیں؟ رسول اور نبی کو ہی تو پیغمبر کہتے ہیں۔ تو بات سنیے، نبی اور رسول، نبوت اللہ سے فیض اخذ کرنے کو کہتے ہیں، اور رسالت وہی فیض اور وہی پیغام مخلوق کو پہنچاتے ہیں، وہی پیغام رسول کو پہنچاتے ہیں، اور وہ پیغام اگر لائے تو اس پیغام نبوت کے ذریعہ سے یا رسالت کے ذریعہ سے، تو ہماری زبان میں اس کو پیغمبر بھی کہہ دیتے ہیں، یہ بات پیر صاحب کہہ رہے تھے، ہماری زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ پیغام لانے والا، وہ پیغمبر۔ تو پیغمبر کا تذکرہ نہیں، یہ ہماری زبان کا لفظ ہے، ذکر نبوت کا اور کس کا ہو رہا ہے؟ رسالت کا۔ پیغمبر ایک ہماری زبان کا لفظ ہے جس میں پیغام پہنچانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ پیغام لے کے آئے، اس کو کوئی رشی کہتے ہیں ہندی زبان میں، ہم پیغمبر کہہ دیتے ہیں اس کو اپنی زبان میں، فارسی میں اس کو پیغمبر کہہ دیتے ہیں، ہم اس کو لے جانے والا، پیغام لے جانے والا۔ تو نبوت اور رسالت، نبوت اللہ سے لینا ہے تمام احکام، اور رسالت انسانیت کو پہنچانا ہے وہ تمام احکام۔ اب وہ جن کو اللہ نبی اور رسول منتخب کرتا ہے ان کو اپنے اس نبوت کی تصدیق کے لیے
کچھ معجزات عطا فرماتا ہے۔ کیا عطا کرتا ہے؟ معجزات۔ آج کی بات ہم کریں گے معجزہ، اعجاز، چونکہ ہم علمی گفتگو کرنے کے عادی ہیں تاکہ آپ کے دماغ میں کچھ ہوئے۔ میں بڑی تقریر میں بہت دیر کے بعد کوئی ایسی بات بھی کر دیتا ہوں جس سے بعض لوگ جھومنے والے بھی ہوتے ہیں۔ بعض کو کوئی جھومنے کے لیے کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے جس سے سر دھنے، تو ہماری پوری قوم میوزک پہ بھی سر دھنتی ہے، ہر گانے پہ بھی سر دھنتی ہے، مگر علم اور فہم اور فراست یہ نبی لے کے آیا ہے، اور یہ نبی کا ورثہ ہے۔ نبی کے ورثے کی طرف بھی توجہ دیا کریں کہ وراثت نبوت علم ہے، فہم ہے، فراست ہے، اور آپ کا وہ جذبہ اگر علم کی طرف بڑھے تو آپ میں سے لٹریسی ریٹ 100% ہو جائے۔ اگر وہ جذبہ آپ کا جو اپنی خواہش نفس کے مطابق آپ اس کو استعمال کرتے ہیں، اگر اس کو نبوت اور رسالت اور خدائی قوانین کے تابع ہو کر استعمال کریں، وہ زمین پہ رہ کے آسمان سے ستارے توڑ لانے کے قابل ہوتا ہے۔ تو اب چلیے آج کی گفتگو ہم کرتے ہیں معجزے پہ، چونکہ یہ مہینے میں، اس مہینے میں کسی مہینے میں خاص بات لوگوں نے منتخب کر لیتے ہوتے ہیں کہ جی یہ مہینہ فلانے کا ہے، اس میں ہم اس کا تذکرہ کریں گے، یا فلانے کا ہے۔ ہمارا نبی کسی مہینے سے بھی بالا تر ہے، کسی سال سے بھی بالا تر ہے، کسی وقت سے بھی بالا تر ہے۔ ہر زمانہ میرے نبی کا زمانہ ہے، ہر سال میرے نبی کا سال ہے، ہر وقت میرے نبی کا وقت ہے، ہر گھڑی میرے نبی کی گھڑی۔ جس گھڑی میں بھی آپ میرے نبی کی کسی بات کا بھی تذکرہ کریں وہ نبی ہی کی شان ہوتی ہے۔ لہذا ہم خاص نہیں کرتے کسی ایک چیز کو، آپ کے لیے منتخب چیزیں لاتے ہیں پورا اپنا خون کاڑ کے کہ آپ ان کو سمجھیں، اور علم ہی سے خدا کے ہاں بھی مقبولیت حاصل ہوتی ہے۔ اقرا باسم ربک الذی خلق، اللہ کا رسول بھی پہلی وحی وہ لے کے تعلیم کی آیا ہے۔ علم کو سمجھیے اور تعلیم علم حاصل کیجئے، چونکہ علم اور معرفت دونوں ہم معنی ہیں۔ علم اور معرفت دونوں ہم معنی ہیں۔ علم صرف ہم بولتے ہیں اس پہ جو عقل کے راستے سے آئے، اور معرفت ہم بولتے ہیں اس پہ جو قلب اور روح کے راستے سے آئے۔ ہم نے دو اس کے راستے الگ کیے کہ علم عقل کے راستے سے انسان کی طرف حاصل ہوتا ہے، علم سے انسانی عقل روشن ہوتی ہے، اور ہم کہتے ہیں معرفت سے انسانی دل روشن ہوتا ہے، اور محبت سے انسانی روح روشن ہوتی ہے۔ تو گویا یہ تین چیزیں انسان کے اندر ہو جائیں ضروری ہیں۔ علم سے اس کا دماغ روشن ہونا ضروری ہے، معرفت تقوی اور پرہیزگاری اور عبادت سے، اور عبادت میں ساری چیزیں ہیں، میں 1000 بار کہہ چکا ہوں، عبادت کے مراد ایک ٹوپی سر پہ رکھ لینے کا نام نہیں ہے، عبادت سے مراد ایک مسجد بنا لینے کا نام نہیں ہے۔ ہر مذہب کی عبادت اس کی عبادت گاہ چرچ یا اس کے سینیگاگ یا اس کے گردوارے کے سوا نہیں ہو سکتی، مگر میرے محمد مصطفیٰ نے فرمایا وَجَعَلَنِي، پروردگار عالم نے ساری روئے زمین میرے لیے مسجد بنا دی ہے، ہر جگہ مسجد ہے، تم اس کو بطور مسجد استعمال کرو۔ اب دیکھا عبادت سے ایک خاص حیت مراد نہیں، ہمارے زمانے میں مشہور یہ ہو چکا ہے کہ عبادت گزار ایک خاص شکل سے وابستہ ہوتا ہے۔ عبادت گزار کی کوئی خاص شکل و صورت نہیں ہوتی، عبادت گزار کی شکل و صورت وہ ہوتی ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نبی اس کے دل پہ وارد کرتا ہے۔ اس عبادت میں بازار اور اس سے متعلقات چیزیں بھی ہیں، عدالت اور اس سے متعلق چیزیں بھی ہیں، دفاتر اور اس سے متعلق چیزیں بھی ہیں، کالجز اور اس سے متعلق چیزیں بھی ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں، ایگریکلچر اور اس سے متعلق چیزیں بھی ہیں، تجارت اور اس سے متعلق چیزیں بھی ہیں، اور مسجد اور اس سے متعلق چیزیں بھی ہیں۔ عبادت کا وسیع مفہوم ہے اسلام میں اور محمد مصطفیٰ کی شریعت میں۔ تم جس جگہ